ان میں سے میں نے سنا ہے کہ 8-9 کو یہ لوگ توڑ کے لے گئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا, جو تھوڑا سا دباؤ بھی برداشت نہ کر سکے, جو اپنے حق کے لیے کھڑا نہ ہو سکے, وہ کبھی عوام کے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں, آپ لوگوں نے جب ووٹ دینے جانا ہے, الیکشن بالکل سر پہ آ گیا ہے. ہم ابھی اور باتیں کریں گے, لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے. ذرا سے دباؤ کا جو سامنا نہ کر سکے اور پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھوم دے, وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے. جو اپنے لیے کھڑا نہ ہو سکے, وہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا کبھی. جو اپنے حق کا دفاع نہ کر سکے, وہ آپ کے حق کا دفاع نہیں کر سکتا. اور دوسرا, ابھی کچھ دن پہلے, 2-3 دن پہلے, ایک جعلی وزیر اعظم آ کر یہاں صوبہ گلگت بلتستان کا اعلان کر کے چلا گیا. میں آج سکردو کے عوام سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے آ کے آپ جب یہ اعلان کر کے جاتے ہو تو عوام اس کا کیا مطلب نکالیں. کیا مطلب نکالا آپ نے سکردو کے بھائیوں اس کا؟ اس کے ساتھ اس کے کی نائب صدر مریم نواز گمبا میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آپ کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف کا سلام لے کر آئی ہوں. یہ احساس نہیں ہے کہ لوگ کس طرح مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں, کس طرح بھوکے مر رہے ہیں, کس طرح بجلی اور گیس کے بلوں سے لوگ پریشان ہیں, کس طرح آٹا اور چینی جو تم کھا گئے ہو, تم لوگوں نے جیبوں میں عوام کی آٹا اور چینی کا پیسہ ڈال لیا ہے, لوگ کس طرح اس کے لیے بلک رہے ہیں. اور اس کو یہ احساس جو آپ سے ہمیشہ جھوٹے وعدے کرتا آیا, یہ کس کا وعدہ تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ کس کا وعدہ تھا؟ سکردو کے میرے بھائیوں, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کیا ایک بھی سکردو کے میرے نوجوان کو نوکری ملی؟ کیا وہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا, ایک کو بھی گھر ملا؟ تو جو بندہ یہ کہے کہ میں 9 دن میں تبدیلی لے آؤں گا, جو یہ کہے میں 50 لاکھ گھر بنا دوں گا, جو یہ کہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, تمہارا ہر وعدہ جھوٹا ہے. اس لیے تمہارا جو گلگت بلتستان صوبہ بنانے کا وعدہ ہے, اس ڈھونگ کو, اس فریب کو, اس چالاکی کو گلگت بلتستان کے عوام بخوبی جانتے ہیں. اور میرے سکردو کے بھائیوں, اس جھوٹے کو, اس جھوٹے وعدے کرنے والے کو گھر پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جانے والا ہے. یہ جو بات کرتا ہے نا منہ پہ ہاتھ پھیر کر, اور یہ کہ میرے لوگ مسلم لیگ نون کے جلسوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, یہ پریشانی بلا وجہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی جاتا نظر آ رہا ہے. صرف آخری دھکا جو ہے وہ اب گلگت بلتستان کے عوام لگائیں گے. اور جانتے ہو نا کہ گلگت بلتستان کے صوبہ پر 3 سال نواز شریف نے کام کیا ہے. اور جو انسان خود کسی کی نوکری کر رہا ہو, جو انسان کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, میری عزت کیا ہے, جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے اوپر جب میٹنگز ہو رہی تھیں, اور وہ میٹنگز جو ہیں وہ پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں وہ کر رہے تھے, یہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا تھا. جو انسان اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا, اس کو آپ کی عزت کی پرواہ کبھی نہیں ہوگی. جس انسان کو اپنے حق کا نہیں پتا, بھئی تمہیں اپنے حق کا نہیں پتا, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تم مجبور ہو, تم ایک نوکری کرتے ہو, لیکن تمہیں ان کے حق کا تو خیال کرنا چاہیے تھا نا جن کے حقوق کی جنگ کے لیے تم آج کرسی پہ آ کے بیٹھے ہو. تو انہوں نے
تابان صاحب نے ابھی کہا کہ میاں محمد نواز شریف جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بہت بڑی جو گرانٹس تھیں اور جو فنڈز تھے وہ گلگت بلتستان کو دیے، احسان کیا۔ احسان نہیں کیا، محمد نواز شریف نے اپنا فرض نبھایا۔ محمد نواز شریف نے اگر آپ کو پروجیکٹس دیے، اگر آپ کو پیسہ دیا، اگر آپ کو انہوں نے جو یونیورسٹی ہے وہ دی، شاہراہیں دیں، سڑکیں دیں، آپ کا حق آپ کو دیا تو وہ آپ کا حق ہے۔ وہ آپ کا حق آپ کو بھیک میں ملنا نہیں چاہیے، وہ آپ کا حق آپ کو مانگ کے نہیں ملنا چاہیے۔ کیونکہ میں آج جب ایئرپورٹ پہ اتری تو میں پرویز رشید صاحب سے یہ بات کر رہی تھی کہ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ مارے بھی کھاتے ہیں، وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، وہ انتقام کا نشانہ بھی بنتے ہیں، وہ ظلم کو اپنے سینے پہ وار کی طرح سہتے بھی ہیں، لیکن عوام کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور ہمیں خدمت کے لیے وہی لوگ چاہیے۔ اور آج جب آپ نعرہ لگاتے ہو وزیر اعظم نواز شریف، تو نواز شریف ایک انسان کا نام نہیں رہا، نواز شریف وہ وعدہ ہے جس کو گلگت بلتستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ وعدہ نبھانے والا شخص ہے۔ وہ آج بھی 70 سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں اتنا انتقام سہنے کے بعد بھی آج بھی آپ کے حق کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ووٹ چوری کرنے کے بعد، آپ کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد، آپ کے بیلٹ باکسز پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد، آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد اب اس کی نظر گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز پہ ہے۔ تو حلقہ نمبر 2 جو ہے، یہ حلقہ 2 کے میرے باسیوں، پی ایم ایل این کی میری فیملی کے ممبرز اور عوام سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں، ہم اپنی پاکستانی فوج کی بہت دل سے قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کی جگہ، پاکستانی فوج کی جگہ ہمارے دلوں میں ہے اور پاکستان کی سرحدوں پہ ہے۔ پاکستان کی فوج کی جگہ پاکستان کے گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے۔ اور میرے سے ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرو، یہاں سے لے کر جو لوگ چھتوں پر موجود ہیں اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں، سب وعدہ کرو کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرو گے، اور اگر انہوں نے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ جانتے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز گمبا میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا سلام لے کر آئی ہوں۔ پاکستان کی سیاست بدل گئی ہے، جو لوگ پارٹی سے وفادار رہے، ووٹ کا حق صرف ان کا ہے۔ جو اپنے حق کے لیے بھی کھڑا نہ ہو سکے، وہ امیدوار عوام کے حق کے لیے کیسے کھڑا ہوگا؟ ایک جعلی وزیر اعظم آ کر صوبہ گلگت بلتستان کا اعلان کر گیا۔ ان کو احساس نہیں کہ عوام کس طرح مہنگائی سے پاکستان کی سرزمین پہ جگہ جگہ شہیدوں کی نہیں بہادروں کی قبریں ہیں، اور آپ لوگ عزم، ہمت، جرت، بہادری کے نشان ہو۔ گلگت بلتستان کے عوام نہیں، وہ بہادری کا نشان ہو۔ تو الیکشن والے دن اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا، اپنے ووٹ کی حرمت کے لیے کھڑے ہونا، اپنی عزت کے لیے کھڑے ہونا، کیونکہ جو ووٹ کی عزت ہے وہ نواز شریف کی عزت کم اور آپ کی عزت زیادہ ہے، کیونکہ ووٹ کی پرچی آپ کی ہے۔ اور جو پارٹی چھوڑ جائیں، جو دباؤ میں آ جائیں، جو آپ کا جو ٹرسٹ ہے، آپ کا جو ان پہ یقین تھا، اس کو چھوڑ جائیں، ان کا گھیراؤ کرنا، ان کو ووٹ مت دینا۔ ووٹ دیتے وقت ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ جو آپ کو جواب دہ ہے وہی آپ کی خدمت کی اور آپ کی جو ووٹ کی حرمت ہے اس کی لاج رکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ چوری کر کے آتے ہیں وہ ووٹ چوروں کو جواب دیں، اور ہم آپ کے خادم، دل سے آپ کی خدمت کرنے والے آپ کو جواب دیں۔
आपकी हुकूमत कौन गिराएगा, कौन बनाएगा, उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है, उसका इख्तियार किसी शख्स को नहीं है, उसका इख्तियार चंद अफराद को नहीं है। आपकी हुकूमत किसके वोट से आएगी, किसके वोट से जाएगी, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपको है। इस इख्तियार को किसी और के हाथ में जाने मत देना। और आज मुझसे वादा करो कि हल्का 2 नंबर 2 जो है उसकी गली गली और मैदान मैदान में, महल्ले महल्ले में फैलोगे। नवाज शरीफ की जो वोट की इज्जत का नारा है उसको आज अमली शक्ल दोगे। नवाज शरीफ की तकरीर से इतना डरते हैं, भले उस पे पाबंदी, लेकिन नवाज शरीफ का मैसेज पहुंच गया ना आपको। आज 2 नारों का मैंने नोट किया। मैं स्टेज पर बैठकर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज गंबा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थी। ये थी कैपिटल ताज़ा 3। मैच करता है